حضرات، آج اسلامی نئے سال کا نیا جمعہ، پہلا جمعہ، جمعۃ المبارکہ، جس میں ہم اور آپ اکٹھا ہیں، ذکر شہدائے کربلا کی محفلیں دنیا کے گوشے گوشے میں منعقد ہیں۔ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی رحمتوں اور برکتوں سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، ان کے ذکر سے فیضیاب ہو رہی ہے، ان کے طریقہ کار سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور ان کے پیغامات کو ساری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، خود اسلام جب طلوع ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک جنگیں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا اسلام کی سب سے تاریخی جنگ بدر، جو دنیا میں ضرب المثل ہے، جس میں 313 مسلمانوں نے 1000 لشکر جرار کو شکست فاش دے کر کے دنیا کو ایک نیا پیغام دیا تھا۔ وہیں پر جنگ احد اور جنگ خندق بھی اپنی مثال آپ رکھتی ہے، اور ان جنگوں میں شہادت کا جام نوش کرنے والے عظیم صحابہ کرام، جنہوں نے اپنی جان مال اولاد کی قربانی دے کر کے ایک نئی مثال قائم فرمائی ہے۔ اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی اور اس کے بعد بھی ہوتی رہی، لیکن جو معاملہ میدان کربلا میں امام حسین نماز رسول، جگر گوش بطول، نور نظر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے پیش فرمائی ہے، وہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک طائرانہ نظر، غائرانہ نظر سے، تو آپ جنگ بدر بھی ایک جنگی پوزیشن میں نظر آئے گی، جنگ خندق بھی ایک جنگی پوزیشن نظر آئے گی، جنگ احد بھی ایک جنگی پوزیشن نظر آئے گی، اور ان میں مارے جانے والے صحابہ کرام، جنہوں نے اپنے جسموں میں بے شمار زخموں کو لے کر کے، خود دیکھیے حضرت حمزہ جو سگے چچا ہے سرکار کے، انہوں نے اپنے جسموں پر بے شمار زخم لے کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ نہیں پر بس نہیں، بلکہ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا حضرت جعفر طیار نے 99 زخم لیے اپنے جسموں پر، اور سب سامنے کی طرف جنگ موتا میں، لیکن آپ کی بھی شہادت اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں، خود آپ کے والد محترم حضرت علی شیر خدا بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں دیگر صحابہ کرام جنگ احد میں، جنگ بدر میں جام شہادت نوش کیے۔ حلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 40 دن تک اپنے گھر میں قید رہے، جن پر دانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی یہ کارنامے اس لیے دنیا میں ضرب المثل ہے کہ ان سب کی شہادتیں ایک طرف ہے، یہ جنگی پوزیشن کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے تھے، یہ لاب لشکر کے ساتھ حاضر ہوئے تھے۔ میدان بدر کا معرکہ جو وجود میں آیا تو وہاں پر بھی لاب لشکر کے ساتھ صحابہ کرام گئے تھے، اگرچہ تعداد میں بہت مختصر تھے۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق میں بھی تیاری کے ساتھ صحابہ کرام نے جنگ لڑی تھی۔ اسی طرح غزوہ احد میں بھی جنگ پوری تیاری کے ساتھ، اگرچہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انہیں قید کر دیا گیا تو ان کے گھر میں ہی قید کر دیا گیا تھا، لیکن جب بات آئی نماز رسول کی، جب بات آئی جگر گوش بطول کی، جب بات آئی شہسوار دوش نبوت کی، جب بات آئی حضرت علی کے جگر پانے کی، تو آپ نے کوئی جنگی تیاری نہیں کی تھی، آپ نے کوئی فوج نہیں جمع کی تھی، آپ نے کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھا تھا، آپ نے جنگ کی تیاریاں نہیں کی تھی، بلکہ آپ جب مدینہ سے نکلے تھے تو آپ محض اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے نکلے تھے، آپ صرف دعوت پر نکلے تھے، آپ کو مدعو کیا گیا تھا، آپ کو رہبر و رہنمائی کے لیے بلایا گیا تھا، آپ کو کرب و بلا کی سرزمین سے ہو کر کے کوفہ پہنچنا تھا، آپ بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے تھے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ گئے تھے، اپنے گھروں کی خواتین کے ساتھ گئے تھے، اور آپ وہاں جنگ کرنے نہیں گئے تھے،
بلکہ وہاں پر اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہی وجہ ہے کہ ساری جنگیں ایک طرف، ساری شہادتیں ایک طرف، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک طرف۔ وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں کوئی تیاری سے نہیں گئے تھے، اسی وجہ سے آپ کی شہادت کو وہ رتبہ، وہ شان، وہ شوکت اللہ نے عطا فرمائی کہ یزیدیت آج تک دھستی چلی جا رہی ہے اور حسینیت آج تک بڑھتی چلی جا رہی ہے اور صبح قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ جب تک چاند و سورج گردش کرتے رہیں گے، امام عالی مقام کا نام لیا جاتا رہے گا اور ان کے نام کا نعرہ لگایا جاتا رہے گا۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ بول بکتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی ٹپنی کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ وہ ذات مقدسہ ہے کہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین منی وانا من الحسین، یہ دونوں لڑکے میرے، یہ دونوں لخت جگر میرے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان دونوں سے ہوں۔ فمن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں کو سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے خدا سے دشمنی رکھی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو خدا کا دشمن ہو جاتا ہے وہ کہیں اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی ذات مبارکہ یہ محبت کرنے کے قابل ہے، یہ انسیت کرنے کے قابل ہے۔ ان سے رشتہ قائم و دائم رکھنا چاہیے، ان سے ملاپ رکھنا چاہیے، ان کی محبتوں کا چراغ اپنے دلوں میں روشن رکھنا چاہیے، اور پھر شہادت کے اس منصب اعلیٰ پر فائز ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن مقدسہ نے انہیں مردہ کہنے پر پابندی لگا دی، لیکن ذہن و فکر ہمارے بالکل آزاد تھے، وہ سوچ سکتے تھے، وہ خیال کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس خیال اور اس فکر پر بھی پابندی لگا دی، اور قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں اپنے کارخانہ قدرت سے رزق بھی فراہم فرماتا ہے، یعنی وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کریں کہ آخر شہید کس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مرد مومن جس نے اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور لڑائیاں لڑی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا، لا یحزنہ النبوۃ، تو وہ نبوت کے علاوہ تمام مرتبے حاصل کر لیتا ہے، نبوت سے صرف ایک درجہ پیچھے رہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرماتا ہے اور اس کا قیام اللہ کے خیمے میں ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا شہید وہ ہے وہ مرد مومن جس کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں، جس کی کچھ برائیاں بھی ہیں، لیکن وہ اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان السیف محاء للخطا وادخل من ای ابواب الجنہ شاء، آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اس کی تلوار اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب وہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس جنت کے دروازے سے چاہے گا اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تیسرے شہید کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ مرد مومن ہے، تیسرا وہ مرد ہے جس کے دلوں میں نفاق ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، یعنی منافق ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے،
یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ان السیف لا یمحو النفاق، کہ بے شک تلوار اس کے نفاق کو ختم نہیں کر سکتی ہے، وہ تلواروں سے قتل ہونے کے بعد بھی جنت کا حقدار نہیں بلکہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ تیسرا شہید جس کے دلوں میں نفاق ہے، جس کے دل میں بغض ہے، جس کے دل میں عناد ہے، جس کے دل میں نبی کی گستاخی ہے، ایسے لوگ اگر ہماری نظروں میں شہید ہو جائیں تو فرمان رسول کی روشنی میں وہ شہید نہیں ہو سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد جہنم کا حقدار ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اسی لیے علماء اہل سنت والجماعہ آپ حضرات کو، عوام اہل سنت کو یہ باور کراتے رہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم، نبی کی تکریم، نبی کا ادب، نبی کا احترام یہ ایمان کی اولین چیز ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو نفاق جگہ بنا لیتا ہے، حسد جگہ بنا لیتا ہے، بغض و عناد اس کی جگہ لے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں گھن لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھنے میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ خود آپ بخاری شریف اٹھائیے، کتاب الجنائز پڑھیے، یہ غزوہ احد ہے، حضرت جابر ہے، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کو اور میرے چاچا کو سرکار علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان دونوں کو ایک ہی کفن میں اور ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں میں نے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد یہ خیال آیا 6 مہینے کے بعد کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ دونوں لوگوں کو ایک ہی قبر میں اور ایک ہی کفن میں دفن کر دیا ہوں۔ فرماتے ہیں میں 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی قبر کو کھولا تو کیا دیکھا، جیسے وہ 6 مہینے پہلے تر و تازہ تھے ویسے 6 مہینے کے بعد بھی تر و تازہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کھولا، اور کھولنے کے بعد پھر ان کی نعشوں کو الگ کیا، پھر الگ الگ دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں 6 مہینے ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ سید الشہداء سرکار کے چچا جان، آپ کی قبر انور کا بھی یہی عالم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ نے 40 سال کے بعد مدینہ المنورہ میں ایک نہر کھدوائی، اس نہر کے کھودنے کے دوران فرماتے ہیں میرے والد محترم کی قبر شق ہو گئی، یعنی کھل گئی۔ فرماتے ہیں جب کھل گئی تو کیا دیکھا کہ کفن بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے، اور پیروں پہ جو گھاس رکھی گئی تھی وہ بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ قبر، یہ نہر کھودنے کے دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں پھاوڑا لگ گیا۔ فرماتے ہیں پھاوڑا لگتے ہی ان کے پیروں سے خون جاری ہو گیا، ان کے پیروں سے خون جاری ہو گیا، اور پھر آدم فانم اسے دفن کیا، اسے اس پر مٹی ڈالی گئی۔ یہ ساری باتیں حدیث پاک میں موجود ہے، اور اس کی شہادت دے رہی ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ مر کر کے بھی ابدی زندگی کا مالک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فاتح الرسول والکرم وابنہ الکریم وآلہ مبارک وسلم۔ اسی طریقے سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور میں، اور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے الانتباہ فی حل نداء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک واقعہ شام کا نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں 3 رسول اللہ کے عاشق رہا کرتے تھے، 3 سچے مسلمان رہا کرتے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرماتے تھے۔ ملک شام کے بادشاہ کے سپاہیوں نے ان تینوں کو ایک مرتبہ گرفتار کر لیا، اور اسلام کے جرم میں انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ عیسائی بادشاہ تھا جو اسلام کے خلاف آج بھی طرح طرح کی ریتیاں لڑ رہے ہیں،
طرح طرح کی پالیسیاں نکال رہے ہیں مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے۔ آج بھی یہود و نصارہ کی اسکیم جاری ہے اور ہم ان اسکیموں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان اپنا طریقہ کار اور اپنا راستہ چھوڑ کر کے غیروں کا راستہ اپناتا چلا جا رہا ہے۔ آج حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ نہ مولوی مولاناؤں کی باتوں پر دھیان ہے، نہ ہی ہمیں پیر فقیروں کی باتوں پہ دھیان ہے۔ اگر دھیان ہے تو صرف دنیا کے بارے میں دھیان ہے، دھیان ہے تو صرف نوٹوں کے بارے میں دھیان ہے، دھیان ہے تو صرف اپنے آپ کے بارے میں دھیان ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن مقدسہ کو سینے سے لگانے والے ہیں، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے قرآن میں بہت پہلے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جناتوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ بندہ عبادت کے علاوہ غلاظت کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے اور بے عزتی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھے، عزت بھی عبادت میں ہے، شہرت بھی عبادت میں ہے، دولت بھی عبادت میں ہے، جاہ و عظمت بھی عبادت میں ہے، دنیا کی ساری دولتیں عبادت میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنی راہ پہ گامزن ہو جائیں، اپنے راستے پر قائم ہو جائیں، تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی چیز میں رسوا نہیں فرمائے گا، کسی چیز سے محروم نہیں فرمائے گا۔ دیکھیے یہ 3 نوجوان ہیں اور دین کے علم بردار ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے شیدائی ہیں۔ ان تینوں کو گرفتار کر کے بادشاہ شام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہم تبلیغ اسلام کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ تبلیغ اسلام بند کر دو اور ہمارے مذہب عیسائیت میں داخل ہو جاؤ، جو چاہو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، تمہیں اچھی دولت دی جائے گی، بنگلہ دیا جائے گا، دربار شہنشاہ میں کرسیاں دی جائیں گی۔ الغرض طرح طرح کی باتیں ان کے سامنے رکھی گئی، لیکن انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے مدینے والے سرکار کا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد عربی کا، اور ہماری نگاہوں میں اللہ کو رسول سے پڑھ کر کے دنیا میں کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے ایمان سے پڑھ کر کے دنیا کی ساری دولتیں بیچ کے۔ جب یہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو یہ سننے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ 3 دیگ میرے سامنے آگ پر رکھے جائیں۔ 3 چولہا تیار کیا گیا، ان پر بڑے بڑے دیگ رکھے گئے اور ان دیگوں میں تیل ڈالے گئے۔ اب تیل جب کھولنے لگے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سنو، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتے، اسلام سے منحرف نہیں ہوتے، اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول نہیں کرتے ہو، تو یکی بات دیگرے ان دیگوں میں تمہیں ڈال دیا جائے گا اور کھولتے تیل میں تم کباب کی طرح جل بھن کر کے رہ جاؤ گے۔ لیکن ان بھائیوں نے کہا سنو، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مشق ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، ہمیں ایسا جامع توحید و رسالت پلایا گیا ہے جسے دنیا کی کوئی ترشی نہیں اتار سکتی ہے، ہمیں یہ کھولتے ہوئے تیل تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں یہ کھولتے ہوئے تیل خوف نہیں دلا سکتے ہیں، ہمیں یہ کھولتے ہوئے تیل اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کان کھول کر کے سن لو کہ جو ہمارا جواب تھوڑی دیر پہلے تھا وہی اب بھی ہے کہ ہم اپنے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، غیور مسلمانوں، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے بڑے بھائی کو کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حکم کے مطابق جلادوں نے انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور یہ دونوں بھائی بڑے ہی صبر و اطمینان کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ بھائی کے مرنے کا کوئی خوف نہیں، ان کے چہرے پر کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔ پھر دوسرے بھائی کو کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا، پھر تیسرے بھائی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بھی چہرے پہ کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔
تو فوراً وزیر نے کہا حضور عالی اس چھوٹے نوجوان کو ابھی رہنے دیا جائے، اسے میرے حوالے کر دیا جائے، میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے کہنے پر راضی ہو گیا اور پھر اس نوجوان کو وزیر کے حوالے کر دیا۔ وزیر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کے حسن و جمال کا چرچا سارے ملک شام میں تھا۔ وہ جب گزرتی تھی تو دیکھنے والوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ الغرض اس نے اس نوجوان کو لیا اور اپنے گھر چلا گیا اور اس کی رہائش کا بہترین انتظام کیا اور اپنی بیٹی کو سارے معاملات سے آگاہ کر دیا اور بتایا بیٹی جیسے بھی ہو اس نوجوان کہ ایمان کو ہمیں ختم کرنا ہے اور اسے مذہب دین سے ہٹا کر کے مذہب عیسائیت میں داخل کرنا ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ کے تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد کہا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اس کام میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ بیٹی شام کے وقت سج بج کر کے اس کے روم میں آتی۔ پہلے دن آئی تو کیا دیکھا کہ یہ نوجوان ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور کسی سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی کچھ پڑھ رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، آج ہمارا بھی نوجوان ہے، آج ہم بھی ہیں کہ ہماری نگاہیں بغیر اٹھے دم نہیں لیتی ہے، ہماری نگاہیں جب تک سیک نہ جائیں موبائل اور ٹی وی سے تب تک آرام نہیں ملتا ہے۔ لیکن آؤ دیکھو یہ کیسا مرد مجاہد ہے، یہ دین کا کیسا سپاہی ہے، یہ رسول اللہ کا کیسا عاشق ہے، اللہ و رسول اس کی خشیت کو اپنے دلوں میں کس انداز سے بسائے ہوئے ہے کہ جب پہلی رات وہ لڑکی آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، یہ نوجوان لگتا ہے آج اس کی کوئی خاص رات ہے جس میں یہ مشغول نظر آ رہا ہے۔ پوری رات بیٹھی رہی اور نوجوان پوری رات اللہ سے گفتگو کرتا رہا، اپنی زمینوں کو خدا کے حضور جھکاتا رہا، یعنی پوری رات نماز میں گزار دی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو لڑکی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اسی طرح دوسری رات آتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ نوجوان نماز کی حالت میں ہے۔ تیسری رات آتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ نوجوان پھر اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے 40 راتیں آتی رہی، لیکن ہر رات وہ نوجوان ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہوں کو پھیر کر کے اس کے رخ زیبا کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ جب وہ لڑکی خود بخود اس چیز کو دیکھ کر کے دنگ رہ گئی تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اے نوجوان سنو سنو، اب میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، تمہاری آنکھوں میں کون سا ایسا حسین و جمیل بسا ہے کہ تم اسے چھوڑ کر کے مجھے دیکھنے کی زحمت نہیں گوارا کر رہے ہو۔ حسین و جمیل لڑکے نے کہا کہ میری آنکھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ بسا ہوا ہے، جو یہ جلوہ دیکھ لیتا ہے تو کائنات کے سارے جلوے فیل ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہی فرمایا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، ارے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ جس نے میرے مصطفیٰ کے تلوے کا جلوہ دیکھ لیا ہے تو کائنات کی ساری حسینائیں اس جلوے کے سامنے فیل ہو جاتی ہیں۔ جب یہ بات سنی اس نے تو کہا سنو، جس حسن کے تم دلدادہ ہو، جس حسن کے تم پرستار ہو، جس حسن میں تم گم ہو، اسی حسن والے کا جلوہ مجھے بھی دکھا دو، اسی حسن والے کی زیارت مجھے بھی کرا دو۔ تو نوجوان نے کہا اگر اس کے حسن کا جلوہ دیکھنا ہے تو اس کا کلمہ پڑھنا ہوگا، کلمہ پڑھ لے، تیرا بھی سینہ میرے مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بن جائے گا۔ اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ کر کے وہ دین میں داخل ہو گئی اور جیسے مسلمان ہوئی فوراً جا کر کے استبل سے 2 گھوڑے لے کر کے آئی اور کہا کہ اب ہمارا یہاں رہنا مشکل ہے، اگر ہم گرفتار ہو گئے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب جب شہر سے باہر نکلے تو رات گزرتی گئی،
رات گزرتی گئی، وقت ختم ہوتا گیا اور صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، تو کیا دیکھا کہ پیچھے سے بھی کچھ گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ ٹھہر گئے اور کہا دیکھیں کون آ رہا ہے۔ تو لڑکی سے مرد مجاہد نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شاہی سپاہی آ رہے ہیں تو میں ان کے لیے کافی ہوں، انہیں تھوڑی دیر میں ہی گھیر کر دوں گا۔ لیکن جب وہ سامنے آئے، جب ان کا چہرہ نظر آیا تو یہ نوجوان اور اس لڑکی نے کیا دیکھا کہ یہ تو وہی میرے دونوں بھائی ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے تیل میں ڈال دیے گئے تھے، اور اب وہ زندہ سلامت میرے سامنے موجود نظر آ رہے ہیں۔ بھائی کو دیکھا ان دونوں نے، لڑکی کو دیکھا، تو خود بخود وہ ارشاد فرمانے لگے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں، جان دے کر کے حیات ابدی کے مالک ہو جاتے ہیں، حیات ابدی کے مالک ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اب آپ کے ساتھ ایک غیر محرم مسلم لڑکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے تاکہ تم دونوں کا ساتھ رہنا جائز ہو جائے۔ ان دونوں شہیدوں کی موجودگی میں ان کا نکاح منعقد ہوتا ہے اور پھر یہ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، تو دیکھا آپ نے کہ اللہ کی راہ میں جو مرتے ہیں وہ مر کر کے بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں وہاں آتے ہیں جاتے ہیں، اور اللہ انہیں اپنے رزق سے رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ کھاتے پیتے سوتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، اور اللہ انہیں ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کا آرام مہیا فرماتا ہے۔ تو یہ تو عام شہید ہے، ان کی زندگی کا یہ عالم ہے۔ تو جو سید الشہداء ہے، جو سارے شہیدوں کے سردار امام حسین ہے، شہیدان کربلا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے زندگی کے کیسے انتظامات رکھا ہوگا، اس کا بخوبی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔